السلام علیکم، میں ہوں سیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ آج دن ہے جمعرات کا، سب سے بڑی خبر آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے پاکستان کے اندر، آخر کار آج وہ اپنے اختتام پذیر کو پہنچ چکے ہیں۔ جن کو حکومت دینی تھی وہ حکومت ان کو مل گئی ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مل کر حکومت بنانے جا رہی ہے، جس کے اندر یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے کہ نواز شریف کہہ رہا ہے کہ میں نے حکومت نہیں لینی، شہباز شریف نے کہا میں نے حکومت نہیں لینی، زرداری نے کہا کہ صدر مولانا کو بنا دو، بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ مجھے کوئی وزارتیں نہیں چاہیے، اسمبلی کے اندر کوئی وزارتیں نہیں چاہیے۔ اور اس کے اوپر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ پہلی بار اس طرح ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جو ملک کے اندر ڈاکہ اور اقتدار کے بھوکے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اقتدار میں نہیں آنا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال ان کو زبردستی جس طرح سے بھی حکومت کے اندر لایا جا رہا ہے، ان کو سیٹوں کے اوپر بٹھایا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کو معلوم ہے، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ حکومت جو زبردستی کی یہ لوگ مسلط کر رہے ہیں، عوام ان کو نہیں دیکھنا چاہتی، عوام نے ان کو رد کر دیا ہے۔ تو اب جو 2 مہینے کے بعد ملک کے اندر طوفان آنے والا ہے، مہنگائی کا بہت بڑا بحران آنے والا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کی نگران حکومت ہے، انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، اس کے اندر جون جولائی کے اندر جو بجلی کے بل ہوں گے 75 روپے فی یونٹ بجلی، اور گیس کے بل 65% اس کے اندر اضافہ، اور ملک کے اندر بہت بڑا مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے۔ اور ملک کے اندر خزانہ پہلے ہی خالی ہے، اور ملک کے جو حالات ہیں وہ بالکل خرابی کی طرف جائیں گے، اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہماری جو حکومت بن رہی ہے یہ 2 سے 3 ماہ سے زیادہ نہیں چلنی، اور یہ 2-3 ماہ جو حکومت چلے گی یہ ان کی سیاست دفن ہو جائے گی۔ تو اسی وجہ تھی، تو مین وجہ یہی تھی کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے حکومت نہیں لینا چاہتے، لیکن بہرحال ان کو زبردستی اب حکومت تھما دی گئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں 2 مہینے کے اندر۔ اور اس کے بعد میں آپ کو اگلا تجزیہ بھی بتا دوں، 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ ملک جو ہے ان سے بالکل سٹیبل نہیں ہوگا، ملک کے حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ تو یا تو عدم اعتماد کے ذریعے ان کو دوبارہ ہٹا کر ان کے جگہ پر خان صاحب کو بٹھایا جائے گا، یا پھر ملک کے اندر دوبارہ انتخابات کر کے 2/3 اکثریت سے عمران خان صاحب کو واپس لایا جائے گا، کیونکہ پاکستان کے اندر دوسرا کوئی حل نہیں ہے عمران خان صاحب کے علاوہ۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر سٹاک ایکسچینج مارکیٹس اور اس کے علاوہ خزانے بالکل خالی ہیں، اور آئی ایم ایف نے بھی قرضے دینے سے انکار کر دیا، تو ان لوگوں سے ملک نہیں چلنا۔ یہ پاکستان کے اندر جو آنے والا بحران اور مہنگائی کا طوفان ہے یہ ان سے نہیں رکنے والا، نہ ان سے قابو آنے والا ہے۔ تو یہ فیصلہ صرف وہی حکومت کر سکتی ہے جو عوام کے مینڈیٹ سے آئی ہو، اور عوام کے لیے وہ مشکل فیصلے کرنا جانتی ہو، اور عوام ان کے فیصلے کو قبول کرنے کی ہمت رکھتی ہو۔ یہ وہی حکومت چلا سکتی ہے جو عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہو۔ تو یہ لوگ تو زبردستی سے مسلط ہونے والی، ان کو تو لوگ پہلے ہی پسند نہیں کرتے۔ تو جب یہ صورتحال بنے گی تو ظاہری سی بات ہے ان کی جو رئیسی سیاست ہے وہ بھی بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہی مین وجہ ان لوگوں کی کہ یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں حکومت نہ ملے اور ہمیں اپوزیشن میں بٹھایا جائے۔ یہ حکومت ان لوگوں سے بالکل نہیں چلنی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے، پاکستان کے اندر موٹر وے بنائی ہے، تو میرا ان کو یہ جواب ہے، اگر موٹر وے بنائی ہے تو اس کا جو ازالہ ہے وہ ابھی تک پاکستانی عوام بھگت رہی ہے۔ آئی ایم ایف کے قرضوں کے نیچے دب کے رہ گئی ہے پاکستانی عوام۔ اور دوسرا، جو انہوں نے موٹر وے بنائی تھی وہ موٹر وے بھی گروی پڑی ہوئی ہے، پاکستان کے پاس نہیں ہے، وہ گروی پڑی ہوئی ہے آئی ایم ایف کے پاس۔ اور اس ملک کے اندر اگر کوئی نظام سیٹ کر سکتا ہے، مہنگائی کو کنٹرول کر سکتا ہے، ملک کو سٹیبل کر سکتا ہے، تو وہ عمران خان ہے، جس کے اوپر پاکستانی عوام اعتماد کرتی ہے۔ اب میں آپ کو بڑی وجہ اس کی بتاؤں، عمران خان صاحب کا جو پلان تھا اقتدار میں آنے کے بعد کا، وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر آئی ایم ایف اور دوسرے ملکوں سے قرضہ لینے کی بجائے ہم لوگ اوورسیز پاکستانیوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ لوگ پاکستان کے اندر انویسٹ کریں اور پاکستان کے اندر ڈالرز لے کر آئیں، جس سے پاکستان کی جو حکومت ہے، معیشت ہے، وہ بالکل سٹیبل ہو جائے گی، اور مہنگائی بھی کنٹرول ہو جائے گی، اور قرضے کی جو قسطیں ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں گی۔ اور آئی ایم ایف کی جانے کی بجائے عمران خان صاحب کا پلان تھا کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں سے ریکویسٹ کریں گے، اور اوورسیز پاکستانی خان صاحب کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ انہیں خان صاحب کے اوپر یقین ہے۔ اور ان لوگوں کی شکلیں دیکھ کر پچھلے 2-3 سالوں سے، جب پچھلے 2-3 سالوں کے اندر اوورسیز پاکستانی سالانہ پاکستان کے اندر $5 ارب بھیجتے تھے، وہ بھی آنے بند ہو گئے ہیں۔ یہ تو ان کی اوقات ہے۔ اب خان صاحب کا یہی پلان تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں سے ریکویسٹ کر کے اس کے بعد ملک کو سٹیبل کیا جائے گا۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی قرضہ دینے سے انکار کر دیا، اور آئی ایم ایف کے اوپر پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، بڑے ممالک، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستانیوں کو قرضہ کسی صورت نہیں دینا، کیونکہ پاکستان کے اندر جو زبردستی کی حکومتیں تھوپی جا رہی ہیں، عوام کے مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے، تو ان کے اوپر آپ کیا بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کا جو قرض ہوگا وہ آپ کو واپس کریں گے۔ بلکہ آئی ایم ایف نے تو یہ کہا ہے کہ ہم لوگوں سے وہ نئے قرضے کی امید نہ رکھیں، جو قرضہ ہم لوگوں نے دیا ہے وہ ہمیں واپس کریں۔
تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے ملک کے اندر۔ بہرحال ان کی حکومت 2 سے 3 ماہ چلنی ہے اور اس کے بعد ان کو خان صاحب کو لانا ہی پڑے گا ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، کیونکہ ایک لیڈر ہی مشکل فیصلوں سے ملک کو بحران سے نکال سکتا ہے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہی بڑی مین وجہ تھی۔ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی حکومت 2 سے 3 ماہ چلنی ہے۔ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو حکومت اب بننے جا رہی ہے ان کی، یہ 5 سال اپنے مکمل کرے گی، تو یہ لوگ وزارتیں بھی مانگیں گے اور یہ لوگ ایک آپس میں اقتدار کی خاطر لڑائی جھگڑا شروع کر دیں گے، جیسا کہ الیکشن سے پہلے تھا۔ اقتدار کے پیچھے ان لوگوں نے کتنی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کی، لیکن اب ان کو اکٹھا کر کے ایک حکومت بنائی جا رہی ہے، عوام کے اوپر تھوپی جا رہی ہے، تو ان کا جو رزلٹ ہے وہ 2 سے 3 ماہ بعد آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ باقی انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے، اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے، اور اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔